والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین وفی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے حضور کا ارشاد گرامی آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میرا وہ غلام جو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، جس وقت مجھ سے محبت کرنے والا میرا غلام میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، وعارفہم، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اپنے اس غلام کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو کتنی بڑی خوش بختی ہے، لہٰذا اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، کملی والے آقا سن رہے ہیں، نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ پہچانتے ہیں کہ وہ فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں، مسجد کے اندر میرے غلام میری بارگاہ عالیہ میں فلاں فلاں میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست بھی ہے اور پھر اتفاق سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں میرے حضور کے خانوادے نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام نے میدان کربلا میں دین کی سر بلندی کے لیے اپنے 5 بھائی بھی پیش کر دیے، اپنے 4 بھتیجے بھی پیش کر دیے، اپنے 2 بھانجے اون و محمد، سیدہ زینب علیہ السلام کے لخت جگر وہ بھی پیش کر دیے، اور پھر میرے امام نے اپنے ہاں بھی کچھ نہیں رکھا، اپنا جوان سال لخت جگر جناب علی اکبر بھی پیش کر دیا، 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیش کر دیا۔ جس وقت جناب علی اصغر کو آ کے تیر لگا، خون کا فوارہ نکلتا ہے، میرے امام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میری یہ قربانی بھی قبول کر لیں۔ اور پھر سارا دن امام حسین علیہ السلام اپنے ان پیاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیموں میں اکٹھے کر رہے ہیں، اور پھر جس وقت یہ سب آپ کے رفقا کار پیارے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، تو پھر میرا امام ہاتھ میں ذوالفقار تلوار لے کے سر پہ آقا کریم علیہ السلام کا امامہ سجا کے میدان کربلا میں گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی جرت اور بڑی بہادری کے ساتھ جس وقت میرے امام جاتے ہیں تو پھر گاجر اور مولی کی طرح ان یزیدیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس وقت ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے،
یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بن شکیل حسین ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس باغ پن اور جرت کے ساتھ میدان کربلا میں جاتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یزیدی دیکھتے ہیں کہ اب اس انداز میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پہ ہر طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہوتی ہے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، اور پھر میرے امام زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ریل سے قرآن نیچے آئے تو جو انداز ہوتا ہے وہ انداز حضرت امام حسین امام عالی مقام کا ہے، اور آپ نے آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ دیکھیے آپ اس مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کسی عظیم الشان مسجد میں جا کے سجدہ کریں، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اگر اس پیشانی کو سین حرم نصیب ہو جائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر اس پیشانی کو ریاض الجنہ کی وہ سرزمین مل جائے تو پھر کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن میرے امام نے جو میدان کربلا میں سجدہ فرمایا، وہ سجدہ ایسا سجدہ تھا کہ جس پر میرا رب بھی ناز کر رہا تھا۔ اس نواسے پر، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر پیارے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے، پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے، اپنے گھر والوں کے جانوں کے نذرانے آپ نے پیش کر دی۔ پھر اسی طرح 14 اگست 1947 کو جس وقت اللہ رب العزت نے یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا، تو اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے یہ پاک سرزمین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ذرا تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھیے اور ان لوگوں کے حالات دیکھیے کہ جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، اور جو ہمارے بزرگ آباء و اجداد وہاں سے ہجرت کر کے ملک پاکستان میں آئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے وہ اس ملک میں پہنچے۔ کچھ تو وہ تھے کہ جن کو یہ خطہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ بہت سارے بزرگ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ راستے میں شہید ہو گئے، بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جن کے جو ہے وہ ہاتھوں کو کاٹا گیا، کسی کے ٹانگیں کاٹ دی گئی، کسی کی گردن کاٹ دی گئی، اور لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے جس وقت ہمارے بزرگ ملک پاکستان میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ تو میرے بھائی آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ملک پاکستان کا مطالبہ کیا اور پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ملک پاکستان دے دیا گیا، نہیں، پیچھے بڑی محنتیں ہیں، بڑی کوششیں اور کاوشیں ہیں، اور بہت بڑی بڑی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ 100 سال کی محنت، کوشش، کاوش، اور 100 سال ہمارے بزرگ قربانیاں پیش کرتے آئے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ خطہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے بزرگ اس وقت ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ میں ان دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ واقعہ اسٹیشن پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ایک گاڑی آ رہی ہے، لوگوں نے آگے سے کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، اور آگے جو ہے وہ استقبال کے لیے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ جس وقت گاڑی کو آتے دیکھا، نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے، لیکن گاڑی میں سے آواز نہیں آ رہی۔ گاڑی آ کے رک گئی، دروازہ بھی کھولنے والا کوئی نہیں۔ جس وقت یہ استقبال کرنے والے اس گاڑی میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب ماجرا دیکھا کہ اس گاڑی کے اندر اب انسانوں کی لاشیں ہی لاشیں موجود ہیں۔ کسی کا بازو کاٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، کسی کا سر جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، اور وہاں لاشوں کے ڈھیر تھے۔ تو اتنی قربانیاں دے کے ہمارے بزرگوں نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت ہمارے بزرگ جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں پیدل چلے آ رہے تھے، تو راستوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا
کہ جن پر کلہاڑے چلائے گئے تھے، جن پر برچیاں چلائی گئی تھیں. میں ان دنوں میں ایک دو واقعے یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ کچھ قافلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جن کو کلہاڑیوں کے وار کر کے، برچیوں کے وار کر کے جن کو زخمی کر دیا گیا ہے، تو وہ قافلے والے رکے کہ عورتیں ہیں، چلو ان کی مرہم پٹی کر دیں، ان کو کچھ پانی پلا دیں. تو جس وقت وہ آگے بڑھے تو ایک خاتون کہنے لگی کہ آپ ہماری پریشانی چھوڑیں، اب ہم تو موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، تم جس انداز میں جا رہے ہو تم خیر سے ملک پہنچو، لیکن اتنا کرنا کہ میرا سلام پاکستان کو کہہ دینا کہ پاکستان تجھے سلام ہو. اور ایک ایسی بھی خاتون تھی، وہ بھی موت و حیات کی کشمکش میں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، میرے پہ بہت زیادہ زیورات ہیں، میں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، یہ زیورات لے لو اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دے دینا، اور ان کو کہنا کہ میرے ان زیورات سے کچھ نہ کچھ پاکستان کا کر لیں، ہو سکتا ہے میرے یہ زیورات پاکستان کے کچھ کام آ جائیں. اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں. آج تو ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یوم آزادی ہم کیسے منا رہے ہیں. میں سہیوال سے چلا ہوں اور راستے میں یہی صورتحال دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ سلنسر اتارے ہوئے ہیں اور بھیں کرتے جو ہے وہ پھر رہے ہیں ہمارے نوجوان. وہ سمجھتے ہیں کہ یوم آزادی اسی طرح ہی منایا جاتا ہے. یعنی کسی نے ان کو یہ تربیت ہی نہیں دی، کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس انداز میں قربانیاں دی ہیں. تو مسجد میں بیٹھ جاؤ اور ان کے لیے قرآن خوانی کرو. تم اپنے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی تاکہ ہم اس ملک کے اندر وہ مقصد پورا کر سکیں. اور وہ کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ جس خطے میں ہم جا رہے ہیں اس خطے کے اندر عدل و انصاف ہوگا. کیونکہ ریاست مدینہ میں ہمارے بزرگوں نے یہ دیکھا، حضرت امام حسین نے تو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر ہمارے بزرگوں نے یہ سنا تھا کہ ریاست مدینہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ ریاست قائم فرمائی تھی، اس میں عدل ہی عدل تھا، اس میں انصاف تھا. اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کا ارتکاب کیا. وہ اونچا خاندان تھا. حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ حضور کے محبوب ہو، حضور کے پیارے ہو، حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دو تاکہ ان پر حد جاری نہ ہو، ان کے ہاتھ قلم نہ کیے جائیں. تو حضرت اسامہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ان کے کہنے پہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کہ حضور اگر آپ مہربانی فرمائیں تو اس پہ حد جاری نہ فرمائیں تو بڑا اچھا ہو. آقا کریم علیہ السلام کا رنگ سرخ ہو گیا. میرے حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا. میرے حضور فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے کہ جس وقت کوئی امیر آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اور اگر کوئی غریب آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی. میرے حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے. تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ جس خطے میں ہم جا رہے ہیں وہاں عدل ہوگا، وہاں انصاف ہوگا، وہاں غریب اور امیر میں فرق نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں نے قربانی اس وجہ سے دی تھی. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ بھی دیکھا تھا کہ ابو بکر وہ ہے کہ جو نظام خلافت سنبھالنے سے پہلے، خلافت کو سنبھالنے سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کی غریب بچیاں جو تھیں، یتیم بچیاں جو تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے، ان کا دودھ نکالا کرتے تھے. جس وقت آپ خلیفہ بنے تو وہ یتیم بچیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. کہا اے جناب ابو بکر صدیق، اے خلیفۃ المسلمین، پہلے تو آپ ہماری خدمت کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے، اب آپ حاکم بن گئے ہو، اب آپ خلیفہ بن گئے ہو، اب یہ ہمارا کام کون کرے گا؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ خلافت جو ہے یہ خدمت خلق اور تمہاری نوکری سے مجھے باز نہیں رکھ سکے گی.
جس طرح میں پہلے تمہاری بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اسی طرح اب بھی تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ جس ملک کے اندر ہم جا رہے ہیں وہاں جو حاکم وقت ہوگا وہ رعایا کا جو ہے وہ نوکر بن کے رہے گا، وہ رعایا کا جو ہے وہ غلام اور خدمتگار بن کے رہے گا۔ لیکن ہمارے بزرگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس خطے کو ہم حاصل کر رہے ہیں وہاں جو ہے وہ انگریز کے جو بوٹ پالش کرنے والے ہیں اور انگریز کے جو کتے نہلانے والے ہیں وہ اس ملک پہ قابض ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت مدینہ المنورہ کی جو بیوگان ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں، جو لاوارث ہیں، جن کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، جناب ابو بکر صدیق کسی کے گھر میں جا کے جھاڑو پھیر رہے ہیں، کسی کو پانی بھر کے دے رہے ہیں، خدمت میں مصروف ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ اس ملک میں ہم جائیں گے اور اس ملک پہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے نظام کا جو ہے وہ نفاذ ہوگا اور وہاں حاکم جو ہے وہ رعایا کی خدمت کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز حکمرانی بھی دیکھا تھا۔ عمر وہ ہے کہ جس وقت خطبہ ارشاد فرماتے ہیں 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت مسجد میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آتے ہیں ایک عام آدمی حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا کہ اے عمر ابھی خطبہ شروع نہ کرو، پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ جو چادریں فلاں جگہ سے آئی تھیں اس کی یا تو ایک قمیض بن سکتی ہے یا تہمد اور چادر بن سکتی ہے اور آپ نے پورا لباس پہنا ہوا ہے، تو پہلے اس کا جواب دو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس کو پکڑو جکڑو اور اس کو جیل میں ڈال دو، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ جناب عبداللہ مسجد میں موجود تھے، کھڑے ہوئے، کہا بھی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے والد گرامی وقت کا حاکم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی ایک چادر ملی تھی، تو جو چادر میرے حصے کی تھی میں نے اپنے والد گرامی کو پیش کر دی، اس وجہ سے ان کی پوری پوشاک بن گئی۔ تو جس وقت اس سادے سے آدمی نے جو ہے وہ جواب سنا مطمئن ہوا، کہا عمر اب بولو، جو کہو گے توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جو کہو گے ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ جس ملک کے اندر ہم جا رہے ہیں اس ملک کے اندر یہ نظام آئے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاملین اور اپنے گورنروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی گورنر اعلیٰ قسم کا لباس نہیں پہنے گا، عام لوگوں کی طرح وہ بھی لباس پہنے گا، اعلیٰ قسم کی سواری پہ سوار نہیں ہوگا، گھر کے سامنے چوکیدار اور دربان نہیں رکھے گا۔ جس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ مصر کا ایک گورنر ہے وہ ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو شرائط آپ نے طے کی تھی عاملین کے لیے اور گورنروں کے لیے وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا ہے، وہ اپنے گھر کے سامنے چوکیدار بٹھاتا ہے، عام آدمی ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گورنر کو بلایا، تحقیق فرمائی، تفتیش کی، واقعتاً وہ خلاف ورزی کر رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک چھڑی اس کو دی، فرمایا یہ چھڑی پکڑو، تم بکریاں چلایا کرو، تم لوگوں پہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ دیکھا تھا، لیکن آج علاقے کا ایم پی اے، علاقے کا ایم ایل اے، جتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے اتنا بڑا وہ ظالم ہوتا ہے اور وہ غریبوں کا خون جو ہے وہ چیس رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑے کا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ جاگیردار کیا کرتے ہیں، غریبوں کے جانور بھی جو ہے وہ چوری کرا لیتے ہیں اور غریبوں کی عزتوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ نظام دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تصور ذہن میں رکھ کے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ پامال ہوئی ہیں۔ جس وقت وہاں سے قافلے چلے ہیں
تو جو لوگ اس بچ کے آگے پہنچے ہیں انہوں نے وہ چشمدید واقعات بیان کیے ہیں کہ وہاں جتنے بھی آگے کنویں آئے تھے وہ کنویں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کی لاشوں سے بھرے ہوئے تھے کہ ہماری ماؤں نے ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر جو ہے وہ چھلانگیں لگا دی تھی۔ سرحد کے اندر ایک ایسا کنواں بھی تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سید زادیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اس کنویں کے اندر جو ہے وہ چھلانگیں لگا دی تھی۔ ہمارے بزرگوں کے سامنے تو یہ تصویر تھی، لیکن 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا ملک وہ ملک نہ بن سکا کہ جس کی خاطر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی۔ میرے بھائی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ باتیں ہماری قوم کو بتائی نہیں جاتی۔ ہمارے بچے تو یہ سمجھتے ہیں آپ اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اور جتنے بھی جو ہے وہ ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کے اندر آج یوم آزادی منایا گیا۔ وہ یوم آزادی کس انداز میں منایا گیا کہ وہاں پہ ملی نغمے گائے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ گانے گائے جا رہے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ عجیب و غریب مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ یہ نئی نسل کو کس نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھی؟ تو آج جو ہے کوئی پرسان حال نہیں، عرصہ بیت گیا، اور یہ لوگ جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ تو ملک پاکستان بنانے کے ہی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سب کی مخالفت کے باوجود ہمارے بزرگوں کی محنت سے یہ پیارا خطہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ ملک پاکستان کتنا جو ہے وہ عظیم خطہ ہے، یہ سرزمین کتنی پاک سرزمین ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا ایک فوجی غلطی سے بارڈر پار کر جاتا ہے، وہاں عام لوگوں نے اس کو گرفتار کیا اور ایک بیٹھک کے اندر بند کر دیا کہ صبح ہم اپنی فوج کے یا پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ تو وہ فوجی کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کچھ رات بیت گئی، ایک عورت ونڈو کے پاس آ کے مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ماں جی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے ملک پاکستان تمہیں اس وجہ سے لے کے دیا تھا، ہم نے قربانیاں دی تھی، ملک پاکستان اس وجہ سے لے کے دیا تھا کہ تم سمگلر بن جاؤ، تم پاکستان کے ساتھ غداری کرو۔ میں نے کہا ماں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں تو ایک فوجی ہوں، غلطی سے میں لائن پار کر گیا اور انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ دوسری بات کہ تم سکھوں نے تو ہم پہ ظلم ڈھائے تھے، تم نے تو ہماری عزتوں کو پامال کیا تھا، تم نے تو قتل و غارت کی تھی، اور باپوں کے سامنے نوجوان بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، اور ماؤں کے گودوں سے بچوں کو چھین کے اوپر اچھالا جاتا تھا، اور پھر کرپانوں کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو اوپر لیا جاتا، بچے کی آواز پیدا ہوتی اور پھر اس کے بعد بچہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ یہ صورتحال تھی، تم نے تو اتنا ظلم ڈھایا تھا، تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں ملک پاکستان دیا ہے۔ تو وہ ماں جی کہنے لگی کہ آپ جانتے ہو کہ جس وقت ہجرت ہوئی ہے اس وقت بہت ساری بیٹیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا، تو میں بھی بد نصیب ان بیٹیوں میں شامل تھی۔ آج میں ہوں تو مسلمان، لیکن ان سکھوں کی ماں ہوں، ان سکھوں کی میں دادی ہوں، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دیتی ہوں کہ جس وقت تم یہاں سے آزاد ہو کے جاؤ گے اپنے ملک میں، تو پاکستانیوں کو میرا پیغام دے دینا، اہل پاکستان کو میرا پیغام یہ دینا ہے کہ اس ملک کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ یہ ملک اتنا عظیم ملک ہے کہ جس وقت میرے پوتے نواسے بیمار ہوتے ہیں اس وقت میں پاکستان کا لفظ لے کے، پاکستان کا لفظ نام لیتی ہوں اور دم کر دیتی ہوں، اللہ رب العزت جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ یہ ملک اتنا پیارا اور مقدس ملک ہے، اس کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ تو دوستو یہ ملک واقعی ہی مقدس ملک ہے، چونکہ اس ملک پہ میرے حضور کی نگاہ کرم ہے۔ وہ کس انداز میں آپ جانتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں جس وقت بھارت نے ہم پہ حملہ کیا اس وقت کچھ لوگوں کو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ نور سے باہر نکلے، جنگی لباس پہنا ہوا ہے، حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ تیزی کے ساتھ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی امداد کے لیے جا رہا ہوں۔
تو آقا کریم علیہ السلام اس خطے سے پیار کرتے ہیں، میرے حضور کو اس خطے سے بڑی محبت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام ادھر منہ کر کے خوشبو محسوس کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے بزرگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ امن ہو، ہمارے ملک جو ہے وہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب ہو، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، تو ہمیں جو اچھے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، جو دین کا کام کر رہی ہیں جماعتیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ دین کے بغیر کبھی بھی ہمارے ملک کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے بزرگوں کی روحیں ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم نے تمہیں ملک اس وجہ سے دیا تھا کہ تم اس ملک کے ساتھ بے وفائی کرو، باغ دور اچھے لوگ جو ہیں وہ سنبھالیں، اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اچھے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ ہمیشہ رہے گا۔ آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے گا، نہیں، یہ میرے حضور کا عظیم معجزہ ہے، اور معجزہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ملک ہمیشہ ہی قائم و دائم رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم اس مقصد کے لیے کوشش کریں۔ 75 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن ابھی تک ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آؤ اور اس ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کرو۔ ادارۃ المصطفیٰ اللہ کے فضل و کرم سے دو چیزوں سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، ایک تو مکین گنبد خضرا سے جو ہے وہ عشق کرتا ہے، اور دوسرا ملک پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ تو آؤ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو کے ہم اس ملک کو استحکام کی طرف لے جائیں، اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں، اور یہ ملک اس کا مقدر جو ہے وہ نظام رسول ہے۔ جب تک نظام رسول اس ملک کے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔